السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے ICA کی ایک نئی اپڈیٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے میٹرو اسٹیشن پر رش کے اوقات میں مسافروں کو جھمگھٹا لگانے سے روکنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیمولیٹر کا استعمال کا تیسرا آزمائشی مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد اس منصوبے کو مکمل طور پر لانچ کر دیا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی رش کے اوقات میں میٹرو اسٹیشن یا پھر عوامی تقریبات کے دوران ہجوم کو سنبھالنے اور ان کو جھمگھٹا لگانے سے روکنے میں بے حد مددگار ثابت ہوگی۔ اب مسافروں کے انتظار کا وقت 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اکثر شرم و حیا سے عاری نوجوان آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر ان پر جملے کستے ہیں اور کئی غلط حرکات بھی کرتے ہیں۔ تاہم امارات میں اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کرنے پر جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اماراتی ریاست راس الخیمہ میں ایک عربی نوجوان لڑکی نے اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والے نوجوانوں کو عدالت میں گھسیٹ کر انہیں سزا دلوا دی، جس کے نتیجے میں تینوں نوجوانوں کو لڑکی کو 15,000 درہم ادا کرنے کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ دبئی کے فرمان روا اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو اماراتی حکومت کی قیادت سنبھالے ہوئے آج 15 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک کھلا خط تحریر کیا ہے، جس میں اپنے دور میں ہونے والی اہم ترقی اور کامیابیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ شیخ محمد نے ٹویٹر پر اپنے اماراتی وزیر اعظم کے سفر کے حوالے سے تفصیلی پیغام میں لکھا: میں نے اپنے بھائی اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے وژن کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانب سے بھرپور کام کیا ہے۔ میں نے امارات میں بسنے والے افراد کی خدمت کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 3 جنوری بروز اتوار کرونا وائرس کے 1590 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,13,231 تک پہنچ گئی ہے۔ کئی ہفتوں کی تعطیلات کے بعد متحدہ عرب امارات کے تمام اسکولز کھل گئے ہیں، جس کے بعد سڑکیں پیلے رنگ کی اسکول بسوں سے بھر گئیں۔ ان بسوں میں سماجی فاصلے کے ساتھ پوری سیٹوں پر موجود بچوں کی آدھی گنتی ہی بیٹھی نظر آئی۔ دبئی شارجہ کے اسکولوں کا اسٹاف بچوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسکول گیٹس پر موجود تھا۔ اسکول بسوں کی وجہ سے سڑکوں اور اسکولز کے باہر ٹریفک جام بھی نظر آیا۔ متحدہ عرب امارات کی فضا آج سوگوار ہے، جس کی وجہ ہے کہ 100 سالہ اماراتی بزرگ عقیدہ علی انتقال کر گئے ہیں۔ عقیدہ علی نے 80 سال تک تمام افراد کا مفت علاج کیا، کبھی کسی سے علاج کے لیے 1 درہم بھی وصول نہیں کیا تھا۔ 1920 میں علین میں پیدا ہونے والے عقیدہ علی روایتی طریقہ علاج سے علاج کرنے کے ماہر تھے، جنہیں ان کی خدمات پر ابو ظبی نے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ انہوں نے 90 کی دہائی تک مریضوں کا علاج جاری رکھا اور اپنی طبی تجربات سے میڈیکل ریسرچ اور ڈاکٹرز کو ادویہ سازی کے معاملے میں بھی مفید مشوروں سے نوازتے رہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں، ان کی لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو ICA، GDRFA یا پھر API سسٹم کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے، یا پھر آپ اپنا API سسٹم اپڈیٹ کروا کے بغیر اپروول کے سفر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔